عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل سے ہمارا بہت ہی آسان طریقے پر عربی گرامر کورس چل رہا ہے۔ آج ہمارا 5واں سبق ہے۔ بہت آسانی کے ساتھ ہم لوگ عربی زبان سیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ آج بھی ہم لوگ کچھ نئی باتیں سیکھیں گے، مگر اس سے پہلے ہم پچھلے اسباق کی دہرائی کر لیتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے آپ لوگوں کو مذکر اسم سے مؤنث بنانے کا طریقہ بتایا تھا کہ مذکر اسم سے مؤنث اسم کیسے بنایا جاتا ہے۔ تو گولی تا لگا دینے سے مذکر اسم میں مؤنث بن جاتا ہے، اور اسم کے آخر میں لگانا ہے گولی تا۔ سمجھ میں آئی بات؟ جیسے مسلمن سے مسلمتن گولی تا لگ گیا، مؤنث بن گیا۔ مؤمنن سے مؤمنتن، کافرن سے کافرتن، صابرن سے صابرتن۔ اچھا، یہ گولی تا والی مثال قرآن شریف میں بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ۔ قرآن شریف میں اس کو آپ دیکھیں، زیادہ تر گولی تا جہاں پر آیا ہے قرآن میں وہ مؤنث اسم ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اسی طرح ہم نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ واحد اسم کو جمع کیسے بنایا جاتا ہے۔ مذکر اسم ہو واحد، اس کو ہم جمع کیسے بنائیں گے؟ تو کیسے بنایا جاتا ہے جمع؟ واو نون لگا کے، یا تو پھر یا نون لگا کے۔ جیسے مسلمن یہ واحد اسم ہے، اس کو جمع بنائیں گے واو نون لگا کے تو مسلمن سے مسلمونہ ہو جائے گا۔ اسی طرح مسلمینہ، صالحون سے صالحون یا صالحینہ۔ اور ترجمہ کرتے وقت جب جمع کا ہم ترجمہ کریں گے تو بہت سے لگا کر کے ترجمہ کریں گے۔ جیسے بہت سے مسلمان، بہت سے کافر، یعنی بہت سے لگا کر کے ہم ترجمہ کریں گے، جمع اسم کا ترجمہ۔ پھر ہم نے بتایا تھا اس کا اس کی کہنے کے لیے، تیرا تیری کہنے کے لیے، میرا میری کہنے کے لیے، تم سب کا یا تمہارا یا ہم سب کا ہمارا کہنے کے لیے، کہ کسی بھی اسم کے آخر میں ہو لگا دو، ہم لگا دو، یا کا لگا دو، یا لگا دو، تو اس کا اس کی، تیرا میرا، یہ سب معنی پیدا ہوتا جائے گا۔ جیسے رب ہو اس کا رب، رب ہم ان سب کا رب، بیت ہو اس کا گھر، بیت ہم ان سب کا گھر۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم نے اس کا اس کی کہنے کے لیے مؤنث کے لیے الگ سے بتایا تھا۔ یہ ہو مذکر کے لیے آتا ہے، مؤنث کے لیے کیا آتا ہے؟ ہا آتا ہے۔ اس کا اس کی کہنے کے لیے ہا آتا ہے، ہننا آتا ہے۔ ہا واحد کے لیے ہے اور ہننا جمع مؤنث کے لیے ہے۔ جیسے ربہا اس کا رب، جیسے ربہو کا معنی اس کا رب، ویسے ہی ربہا کا بھی معنی کیا ہے؟ اس کا رب۔ فرق کیا ہے؟ ربہو وہ مرد کے لیے ہے، ربہا یہ عورت کے لیے ہے، مؤنث کے لیے ہے۔ سمجھے؟ ربہن ان سب عورتوں کا رب، ان سب عورتوں کا رب، ہننا لگ جائے گا تو پھر عورتوں کا معنی ہو جائے گا۔ ربہن ان سب عورتوں کا رب۔ اسی طرح ہم نے ہوا کا معنی بتایا، ہوا معنی وہ ہوتا ہے، ہم معنی وہ سب ہوتا ہے۔ اچھا، مؤنث کے لیے وہ سب کہنے کے لیے کیا بتایا تھا؟ مؤنث کے لیے ہیا بتایا تھا۔ کیا بتایا تھا؟ ہیا وہ ایک عورت۔ ہننا یاد رکھیں، ہننا وہ سب عورتیں، یعنی جمع کے لیے ہننا بولیں گے اور واحد کے لیے، ایک کے لیے ہیا بولیں گے۔ سمجھے؟
جیسے ہیا مسلمتن، وہ ایک مسلمان عورت ہے، ہن مسلماتن، ہن مسلماتن، وہ سب مسلمان عورتیں ہیں۔ ہن مسلماتن کا کیا معنی؟ وہ سب مسلمان عورتیں ہیں۔ تو آپ لوگ پچھلے اسباق کو یاد کرتے رہیں اور ویڈیو کو سنیں، تازہ کریں اس سے، سمجھ رہے ہیں؟ اب آج ہم انشاءاللہ نیا سبق پڑھتے ہیں، نئی چیزیں پڑھتے ہیں۔ اور کیا پڑھیں گے ہم لوگ آج؟ حرف پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ حرف پڑھیں گے۔ ہم نے پچھلے سبق میں بتایا تھا کہ ایک ہوتا ہے اسم، ایک ہوتا ہے فعل، ایک ہوتا ہے حرف۔ اس میں نام کو بولتے ہیں، کسی کا نام ہو، کسی جگہ کا نام ہو، کسی چیز کا نام ہو، سمجھ رہے ہو؟ فعل کام کو بولتے ہیں، جیسے وہ جا رہا ہے، وہ کھا چکا ہے، وہ پی چکا ہے، وہ پی رہا ہے، یہ سب فعل ہے۔ آج ہم لوگ حرف پڑھیں گے۔ حرف میں کیا ہے؟ بس حرف میں 3 چیز پڑھیں گے۔ کتنی چیز؟ 3 چیز۔ 3 چیز۔ وہ کیا ہے 3 چیز؟ سب سے پہلا ہے لا۔ کیا ہے؟ لا۔ اس کو آپ لے بھی کہہ سکتے ہیں، لام کے نیچے زیر یا لام کے اوپر زبر۔ کہیں لام کے نیچے زیر آئے گا اور کہیں پر لام کے اوپر زبر آئے گا۔ تو یہ لا لے، اس کو دماغ میں رکھیں۔ یہ کیا ہے؟ حرف جر ہے۔ کیا ہے؟ حرف جر۔ اس کو حرف جر کہتے ہیں۔ لا، اس کا کیا معنی ہے؟ لا کا معنی ہے لیے۔ کیا معنی ہے؟ لیے۔ لیے، یا کہو کے لیے۔ کے لیے۔ کے لیے، لا کا معنی کے لیے۔ ہمارے پاس جو دوسرا حرف جر ہے وہ ہے من۔ من کا معنی سے۔ من کا معنی سے۔ سے۔ تیسرا حرف جر کیا ہے؟ وہ ہے ان۔ کیا ہے؟ ان۔ ان۔ ان کا معنی سے۔ ان کا بھی معنی سے، یا ان کا معنی بارے میں۔ ان کا معنی بارے میں۔ ان کا معنی سے یہاں یاد رکھیں۔ تو پہلا حرف جر کیا ہے؟ لا۔ پہلا حرف جر کیا ہے؟ لا۔ دوسرا حرف جر کیا ہے؟ من۔ تیسرا حرف جر کیا ہے؟ ان۔ بولو۔ ان۔ پہلا حرف جر کیا ہے؟ لا۔ لا بولو۔ لا۔ دوسرا حرف جر کیا ہے؟ من۔ تیسرا حرف جر کیا ہے؟ ان۔ ہاں، اب زور سے میرے ساتھ بولو، لا من ان۔ بولو، لا من ان۔ لا من ان۔ لا من ان۔ لا من ان۔ لا لا کا معنی لیے ان۔ یا کے لیے، من کا معنی سے، اسی طرح ان کا معنی بھی سے یا بارے میں۔ یہ جیسے آپ قرآن شریف پڑھتے ہو نا، تو سورہ فاتحہ میں کیا ہے؟ الحمدللہ، للہ پڑھتے ہو نا، تو یہی لا وہاں آیا ہے، اللہ کے ساتھ یہ لا لگ کے آیا ہے، اور لا کے نیچے زیر یہاں آیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو للہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے لیے۔ للہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے لیے۔ لا کا معنی ہم نے بتایا نا کہ کے لیے، کے لیے اس کا معنی ہے۔ جب لا اللہ کے ساتھ لگ کر کے آیا تو یہ ہو گیا للہ۔ للہ۔ کیا ہو گیا؟ للہ۔ معنی کیا ہوگا اس کا؟ اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے۔ للہ کا کیا معنی؟ اللہ کے لیے۔ للہ کا کیا معنی؟ اللہ کے لیے۔ اسی طرح من کا معنی سے ہم نے بتایا، آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہو نا، تو من الشیطان، من الشیطان اعوذ باللہ میں آیا ہے نا، تو من کا معنی سے جب شیطان کے ساتھ یہ من لگ کے آیا تو کیا معنی بن جائے گا؟ من الشیطانی، شیطان سے۔ کیا معنی بنے گا؟ من الشیطان۔ شیطان سے۔ تو للہ کا معنی اللہ کے لیے،
اب من الشیطانی کا معنی من الشیطان شیطان سے، شیطان سے، للہ کا معنی اللہ کے لیے، من الشیطانی کا معنی شیطان کے لیے، شیطان سے، من معنی سے، شیطان سے، ان کا معنی، ان کا معنی بتاؤ، سے، ان کا معنی سے، للہ کا معنی اللہ کے لیے، من الشیطانی کا معنی شیطان سے، اور پھر ان معنی سے ہوتا ہے۔ اب یہ لا جو ہے اس کو ہم اس کا، اس کی، تیرا، تیری، میرا، میری والے جو الفاظ ہم نے بتائے تھے کہ شروع آخر میں ہو لگتا ہے اس کا، اس کی کہنے کے لیے بتایا تھا نا، جیسے ربہ اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، تو اس کا اور ان کا، رب کا تیرا رب، کا مطلب تیرا، ربی میرا، یا کا مطلب میرا، تو ہم کا اور یا اور کم اور نا، یہ سب الفاظ ہم لا میں لگا کے پریکٹس کرتے ہیں، تو پھر کیا معنی بن جائے گا؟ جیسے ہو کو ہم نے لا میں لگا دیا تو یہ بنے گا لہو، کیا بنے گا؟ لہو، لہو بن جائے گا، آخر میں لگانا ہے، ہو لگائیں گے تو لہو بن جائے گا۔ پھر ہم کو لگاؤ آپ لا میں تو لہم بن جائے گا، کیا بن جائے گا؟ لہم، پھر کا کو لگاؤ تو یہ لکا بن جائے گا، یا کو لگاؤ تو یہ لی بن جائے گا، لی بنے گا، کم کو لگاؤ تو لکم بن جائے گا، نا کو لگاؤ آخر میں تو لنا بن جائے گا۔ میرے ساتھ بولو، لہو، لہو، لہم، لہم، لکا، لکا، لی، لی، لکم، لکم، لنا، لنا، لہو لہو، اس کے لیے، اس کے لیے، لہم لہم، ان سب کے لیے، ان سب کے لیے، لکا لکا، تیرے لیے، تیرے لیے، لی لی، میرے لیے، میرے لیے، لکم لکم، تم سب کے لیے، تم سب کے لیے، لنا لنا، ہم سب کے لیے، ہم سب کے لیے، لہو اس کے لیے، بولو، لہو اس کے لیے، لہم، لہم لہم ان سب کے لیے، ان سب کے لیے، لکا لکا تیرے لیے، تیرے لیے، لی لی میرے لیے، میرے لیے، لکم لکم تم سب کے لیے، تم سب کے لیے، لنا لنا ہم سب کے لیے، ہم سب کے لیے، لہو لہو اس کے لیے، اس کے لیے، لہم لہم ان سب کے لیے، ان سب کے لیے، لکا لکا تیرے لیے، تیرے لیے، لی لی میرے لیے، میرے لیے، لکم لکم تم سب کے لیے، تم سب کے لیے، لنا لنا ہم سب کے لیے۔ ہم سب کے لیے۔ اب ہم المحادثۃ العربیہ یعنی عربی بول چال دیکھتے ہیں، عربی بول چال، عربی بول چال۔ المحادثۃ العربیہ کا کیا معنی ہے؟ عربی بول چال۔ المحادثۃ العربیہ عربی بول چال، عربی بول چال۔ ہم نے آپ لوگوں کو حل کا معنی بتایا ہے، حل کا معنی کیا، حل کا معنی کیا۔ اسی طرح ایک لفظ ہے آ کا معنی بھی کیا ہوتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ آ کا معنی بھی کیا ہوتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں ایک جملہ، احاذا لہو، احاذا لہو، لہو، اس کا کیا معنی ہوا؟ احاذا لہو، آ معنی کیا، حاذا معنی یہ، لہو معنی اس کے لیے، لہو اس کے لیے، احاذا لہو کیا یہ اس کے لیے ہے، کیا یہ اس کے لیے ہے،
اہذا لہو अहाजा लहू کیا یہ اس کے لیے ہے क्या ये उसके लिए है اہذا لہو अहाजा लहू کیا یہ اس کے لیے ہے क्या ये उसके लिए है اس کے جواب میں بولو نعم ھذا لہو नाम हाजा लहू نعم ھذا لہو नाम हाजा लहू ہاں یہ اس کے لیے ہے हाँ ये उसके लिए है اب میں سوال کرتا ہوں آپ کو نعم ھذا لہو کہنا ہے اھذا لہو नाम हाजा लहू اھذا لہو नाम हाजा लहू اھذا لہو नाम हाजा लहू اب میں لہم بولتا ہوں اھذا لہم آپ بولو نعم ھذا لہم नाम हाजा लहू اھذا 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 لہم کا کیا معنی ہوا کیا یہ ان سب کے لیے ہے क्या ये उन सब के लिए है نعم ھذا لہم नाम ہاں یہ ان سب کے لیے ہے ہاں یہ ان سب کے لیے ہے हाँ ये उन सब के लिए है اھذا لہم हाजा लहू اھذا لہم अहाजा लहू کیا یہ ان سب کے لیے ہے क्या ये उन सब के लिए है نعم ھذا لہم नाम हाजा लहू ہاں یہ ان سب کے لیے ہے हाँ ये उन सब के लिए है اھذا لک हाजा लका آپ بولو نعم ھذا لی नाम हाजा ली اھذا لک नाम हाजा ली اھذا لک नाम हाजा ली اھذا لک کا کیا معنی ہے क्या ये तेरे लिए है اھذا لک क्या ये तेरे लिए है اھذا لک کا کیا معنی ہے क्या ये तेरे लिए है اھذا لک क्या ये तेरे लिए है نعم ھذا لی ہاں یہ میرے لیے ہے نعم ھذا لی हाँ ये मेरे लिए है اھذا لک क्या ये तेरे लिए है نعم ھذا لی हाँ ये मेरे लिए है اھذا لکم لکم کہہ رہا ہوں جمع والا اھذا لکم کیا یہ تم سب کے لیے ہے اھذا لکم अहाजा लकुम کیا یہ تمہارے لیے ہے क्या ये तुम्हारे लिए है نعم ھذا لنا نعم ھذا لنا लना ہاں یہ ہم سب کے لیے ہے हाँ ये हम सब के लिए है اھذا لکم کیا یہ تم سب کے لیے ہے اس کا جواب ہوگا نعم ھذا لنا نعم ھذا لنا ہاں یہ ہم سب کے لیے ہے من کا معنی ہم نے سے بتایا تھا جیسے گھر سے مسجد سے تو عربی میں یہ سے کہنے کے لیے من آتا ہے سمجھ رہے ہیں ہم لوگ بولتے ہیں اس سے تجھ سے مجھ سے ایسا بولتے ہیں نا ہم لوگ اپنی زبان میں تو عربی میں کیسے بولیں گے اس سے یا ان سب سے یا تجھ سے یا تم سب سے یا ہم سب سے تو اس کو ہم سیکھتے ہیں من کا معنی سے ہوتا ہے تو یہی اس کی کہنے والی جو ضمیر ہے یعنی ہو ہم کا یہ سب جو ہیں اب من میں لگاؤ آخر میں جیسے من ہو اب کیا معنی ہوگا اس کا اس سے من ہو کا معنی کیا ہوگا उससे من ہو اس سے کیا معنی ہوگا उससे منہم ہم لگا کے منہم ان سب سے منہم उन सब से منہم उन सब से منہم ان سب سے من کا تجھ سے کیا ہوگا तुझसे من کا تجھ سے منی مجھ سے منی مجھ سے منکم تم سب سے یہ کم جب آئے تو سب لگانے کا منکم تم سب سے منا हम सब से منا हम सब से ہم سب سے منہو اس سے منہم ان سب سے من کا تجھ سے منی مجھ سے منکم تم سب سے منا
ہم سب سے. ان کا معنی بھی ہم نے سے بتایا تھا، اور ان کا ایک دوسرا معنی ہے کے بارے میں. تو ان کے ساتھ بھی ہم ہم کو لگا کے پریکٹس کرتے ہیں. ان کے ساتھ ہو لگاؤ تو کیا بنے گا؟ انہو. کیا ہوگا؟ انہو. انہو. اس کا بھی معنی ہوگا اس سے. انہو کا معنی اس سے. انہم ان سب سے. ان کا تجھ سے. انی مجھ سے. مجھ سے. انکم تم سب سے. تم سب سے. انا ہم سب سے. ہم سب سے. انہو اس سے. انہم ان سب سے. ان کا تجھ سے. انی مجھ سے. انکم تم سب سے. انا ہم سب سے. عزیز طلبہ کرام، ایک اور چھوٹی سی بات آپ اپنے دماغ میں محفوظ کر لیں. ہم نے پچھلے سبق میں آپ لوگوں کو واحد اسم کو جو مذکر ہے اس کو جمع بنانے کے لیے واو نون اور یہ نون بتایا تھا، جمع بنانے کا طریقہ. لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ کوئی مؤنث اس میں ہو تو اس کو کیسے جمع بنایا جائے گا. کوئی مؤنث اس میں ہو اس کو جمع کیسے بنایا جائے گا. جیسے مسلمتن، یہ مؤنث ہے، گولی تا لگی ہوئی ہے، تو مسلمتن ایک مسلمان عورت، ایک یعنی ایک کے لیے آ رہا ہے. ہمیں جمع بنانا ہے جس میں بہت سارے مسلمان عورتیں کا معنی پیدا ہو جائے. تو مؤنث اسم کو جمع بنانے کے لیے ہمارے پاس جو فارمولہ ہے، جو طریقہ ہے، وہ ہے الف اور لمبی والی تا. کیا ہے؟ الف اور لمبی تا. اگر کسی مؤنث اسم میں آخر میں الف اور لمبی والی تا لگا دو گے تو کیا بن جائے گا؟ جمع مؤنث. کیا بن جائے گا؟ جمع مؤنث. جمع مؤنث. پھر ترجمہ کرتے وقت بہت سے یا بہت ساری اس طرح کا اردو میں ترجمہ ہوگا، یعنی بہت لگا کے ترجمہ ہوگا. تو جمع مؤنث بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ الف اور لمبی تا. جمع مؤنث بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ الف اور لمبی تا. ہاں، مؤنث اس میں کے آخر میں الف لگا دو اور لمبی تا، تو یہ جمع مؤنث بن جائے گا. مثال دیکھ لیں، جیسے مؤنث اس میں ہے مسلمتن، واحد کے لیے ہے، اس کا معنی ہے ایک مسلمان عورت. اب ہمیں جمع مؤنث بنانا ہے تو اسی مسلمتن سے ہم بنائیں گے. کیسے بنائیں گے؟ مسلمتن کے گولی والی تا کو ہٹا دو، اس کی جگہ پر الف رکھ دو اور آخر میں لمبی تا لگا دو، تو یہ جمع مؤنث بن کے تیار. پہلے مسلمتن تھا، الف اور جب لمبی تا لگائے گولی تا ہٹا کے تو یہ ہو گیا مسلماتن. کیا بن گیا؟ مسلماتن. اب مسلماتن کے پیٹرن پر آپ ہزاروں الفاظ جمع مؤنث بنا سکتے ہو. یہ آپ کے پاس ایک فرما ہے، ایک پیٹرن ہے، اسی پر سب جمع مؤنث بنے گا. جیسے مسلمتن سے مسلماتن ہوا، ایسے ہی صابرتن سے صابراتن بن جائے گا، کافرتن سے کافراتن بن جائے گا، فاسقتن سے فاسقاتن بن جائے گا. اسی طرح مؤمنتن سے مؤمناتن بن جائے گا، صالحتن سے صالحاتن بن جائے گا. تو جمع مؤنث بنانے کا طریقہ سمجھ گئے؟ الف اور لمبی تا، گولی تا رہے گی تو وہ واحد مؤنث سمجھا جائے گا. الف اور لمبی تا رہے گی تو کیا سمجھا جائے گا؟ جمع مؤنث سمجھا جائے گا. تو عزیز طلبہ اکرام، اس سبق کو اچھی طرح یاد رکھیں. آپ حرف جر لا کو یاد رکھیں، من کو یاد رکھیں، ان کو یاد رکھیں. پھر ان کو ہم نے ضمیروں کے ساتھ اٹیچ کر کے بیان کیا، یعنی اس کے لیے کہنے کے لیے یا اس کہنے کے لیے یا اس ان سب کے لیے کہنے کے لیے. تو لا کے ساتھ ہو لگایا، لہو لہم. تو اس طریقے سے آپ پریکٹس کریں. سمجھ رہے ہیں؟ اور آخر میں جمع مؤنث بنانے کا طریقہ یہ بھی یاد رکھیں، الف اور لمبی والی تا آخر میں لگے گا تو جمع مؤنث بن جائے گا. اس سبق کو یاد رکھیں، اور میں اپنے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو اچھی لگے
تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔